بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اکنامکس سیکنڈ ایئر 43 لیکچر بین الاقوامی تجارت کے فوائد. لاسٹ لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کیا، جس میں ہم نے ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت کی ڈیفینیشن اور ان میں وہ فرق جو تھا وہ ڈسکس کیا. ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں کیا فرق ہے. تو اب ہمارا ٹاپک ہے بین الاقوامی تجارت کے فوائد. بین الاقوامی تجارت کے بے شمار فوائد، ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے ضروری اشیاء کا حصول، اویلیبلٹی آف essential goods. اب دیکھیں، ہم نے کل لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہر ملک اپنی ضرورت کی تمام اشیاء پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر ملک کو قدرتی وسائل اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے مختلف بنایا ہے. ہر ملک کسی ایک شے کی یا کچھ اشیاء کی پیداوار میں تخصیص حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسرے ممالک سے تجارت کے ذریعے حاصل کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے. جیسے ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آئل نہیں ہے، تو ہم آئل دوسرے ممالک سے لے کر اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ہمارے ملک میں نمک پروڈیوس ہوا ہے جو ہم دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں جہاں نمک نہیں ہے. تو اس طرح بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہر ملک اس شے کو حاصل کر لیتا ہے جو اس کے ملک میں پیدا نہیں ہوتی، ہیں اسے وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے. اس طرح بنیادی ضروریات کی بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں جو کسی ملک میں پیدا نہیں ہوتی ہیں، کسی دوسرے ملک میں پیدا ہوتی ہیں، بنائی جاتی ہیں. تو بین الاقوامی تجارت کے ذریعے تمام ممالک اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان اشیاء کو حاصل کر لیتے ہیں. یہاں بک میں دیکھیں، بین الاقوامی تجارت کی بدولت کوئی ملک وہ اشیاء درآمد کر سکتا ہے جو کہ وہاں سرے سے پیدا نہیں ہوتی. یعنی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے وہ اشیاء بھی حاصل کر لیتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کو جنگی ساز و سامان، جہاز اور کئی مشینیں، آلات، کمپیوٹر وغیرہ پر دسترس حاصل نہیں ہے. یعنی ہمارے ملک میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں. اس لیے بین الاقوامی تجارت کے ذریعے ہم اپنی ضروریات کا جنگی ساز و سامان، جہاز، مشینیں وغیرہ دیگر ممالک سے منگوا لیتے ہیں. اس طرح کئی ممالک زرعی اجناس، کپاس، چاول، گندم وغیرہ پیدا نہیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ اشیاء پاکستان سے درآمد کر لیتے ہیں. اور اس طرح تجارت کئی ممالک کی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. پہلا جو فائدہ تھا ہم نے ڈسکس کیا. فائدہ کیا تھا؟ پہلا فائدہ یہ تھا کہ ضروری اشیاء کا حصول، ضروری چیزیں حاصل ہو جاتی. دوسری جو بات ہے وہ ہے سستی اشیاء کا حصول. اویلیبلٹی آف چیپ گڈس. اویلیبلٹی آف چیپ گڈس. اب بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہر ملک اپنی ضروریات کی اشیاء سستے داموں حاصل کر سکتا ہے. جہاں یہ اشیاء تخصیص کار کے اصول کم لاگت پر تیار کی جاتی ہیں. میں نے کل آپ لوگوں کو تخصیص کار بتایا تھا. ہر ملک، تخصیص کار کا مطلب ہے مہارت حاصل کر لینا، کسی شے کو پیدا کرنے کی مہارت حاصل کرنا. تو ہر ملک اس شے کو پیدا کرتا ہے جس میں اسے تخصیص کار حاصل ہوتی ہے، تاکہ وہ دوسرے ممالک کو بیچ کر زیادہ منافع حاصل کر سکے. اب خریدنے والا ملک بھی اس ملک سے یہ چیز حاصل کرے گا جہاں یہ سستے داموں فروخت ہو رہی ہوگی. اس طرح نہ صرف ملکی وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں بلکہ اعلیٰ کوالٹی کی اشیاء بھی دستیاب ہوتی ہیں.
اب ہم کوئی ایسی چیز، ہم گاڑیاں بنانے لگ جائیں، ہمارے ملک میں گاڑیاں بہت مہنگی پیدا ہونے لگ جائیں، تو ہمیں بجائے گاڑیوں پر اپنے وسائل ضائع کرنے کے بجائے ہمیں وہاں سے گاڑیاں پرچیز کر لینی چاہیے جہاں یہ سستی پیدا ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، جہاز، کاریں وغیرہ ان ممالک سے پاکستان درآمد کر لیتا ہے جہاں یہ سستی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں کیا سستا پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں زرعی اشیاء، ہم پڑھتے ہیں نا پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو زرعی اشیاء، کپاس، گندم، چاول، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہم یہ دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں تو ہمیں زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ تو بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے تمام ممالک کو سستی اشیاء بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت ہر ملک اپنی ضروریات کی اشیاء اعلیٰ قیمت پر منگوا سکتا ہے، جہاں یہ اشیاء تخصیص کار کے اصول کے تحت کم لاگت پر تیار کی جاتی ہیں، اور اس طرح نہ صرف ملکی وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں بلکہ اعلیٰ کوالٹی کی اشیاء کی دستیابی ممکن ہوتی ہے۔ اگر ہم وہی وسائل سے کوئی ایسی چیزوں پر ہم لگانا شروع کر دیں جو ہمارے ملک میں مہنگی پیدا ہو رہی ہیں تو ہمیں نہیں لگانے چاہیے، ہمیں وہاں سے سستے داموں خرید لینی چاہیے جہاں یہ تخصیص کار کے اصول کے تحت پیدا ہو رہی ہیں۔ جیسے پاکستان میں کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، کاریں، جہاز وغیرہ ان ممالک سے درآمد کرتا ہے جہاں یہ اشیاء سستی پیدا ہوتی ہے۔ کپاس، چاول، کلینے، آلات جراحی، کھیلوں کا سامان وغیرہ دوسرے ممالک پاکستان سے کم قیمت پر درآمد کرتے ہیں، اور اس طرح ساری دنیا کے ممالک بین الاقوامی تجارتی رابطے کی بنیاد پر اشیاء سستے داموں درآمد کرتے ہیں اور بین الاقوامی تجارت سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی ہمارا تخصیص کار۔ تخصیص کار کا فائدہ ہو رہا ہے اسپیشلائزیشن۔ کل میں نے آپ لوگوں کو تخصیص کار کے بارے میں بتایا تھا، کسی شے کو پیدا کرنے میں مہارت حاصل کر لینا تخصیص کار ہوتا ہے۔ جب ایک ملک کسی شے کو پیدا کرنے میں تخصیص کار حاصل کر لیتا ہے تو وہ دوسرے ممالک کی نسبت اس شے کو اچھی کوالٹی اور کم اخراجات میں پیدا کرتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں تخصیص کار حاصل کر لینا۔ تو تخصیص کار کی وجہ سے جب چیز سستی پیدا ہوگی، مہارت حاصل ہو جائے گی، تو وہ دوسرے ممالک کو بیچے گا، اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، دوسرے ممالک کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ چیز سستے داموں انہیں حاصل ہو جائے گی۔ تخصیص کار کے اصول کے تحت ہر ملک اپنے پیداواری وسائل صرف اس صورت میں استعمال میں لاتا ہے جب اسے اشیاء کی پیدائش پر کم سے کم لاگت برداشت، یعنی تبھی تخصیص کار کے اصول کے تحت اشیاء کو پیدا کرا ہے۔ تخصیص کار کے اصول کے تحت ہر ملک اپنے پیداواری وسائل کو صرف اسی صورت میں استعمال میں لاتا ہے جب اسے اشیاء کی پیدائش پر کم سے کم، جب اس کے اخراجات کم سے کم ہوتے ہیں، مہارت حاصل کر لیتا ہے کسی شے کو پیدا کرنے میں۔ اس طرح نہ صرف قیمتی وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں بلکہ انہیں متبادل استعمالات میں لا کر کثیر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ اب آپ وسائل بچائیں گے، اب وسائل کو آپ دوسری اشیاء کی پیداوار میں استعمال کریں گے، آپ کو اس سے اور زیادہ منافع حاصل ہوگا، زیادہ کثیر زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر جاپان جاذب سرمایہ اشیاء مثلا مشینری اور دیگر الیکٹرانکس کی اشیاء کی تیاری میں خود کفالت رکھتا ہے اور ان اشیاء کو دیگر ممالک میں بیچ کر نہ صرف کثیر زر مبادلہ کماتا ہے بلکہ بدلے میں ضروریات زندگی کے سارے لوازمات بھی حاصل کر کے اعلیٰ معیار زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جاذب سرمایہ کیپٹل انٹینسیو، اور اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں، شارٹ کوشچن میں آ سکتا ہے۔ جاذب سرمایہ کیپٹل انٹینسیو اور جاذب محنت بھی ہوتا ہے، کیپٹل لیبر انٹینسیو۔ سب سے پہلے کیپٹل، ایسی اشیاء جن کی پیدائش میں محنت کی بجائے سرمایہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایسی اشیاء کو کہتے ہیں جاذب سرمایہ، یعنی ایسا پروڈکشن پروسیس جس میں لیبر کم اور کیپٹل زیادہ یوز ہو رہا ہو،
اس پروڈکشن پروسیس کو ہم کہیں گے کیپٹل انٹینسو، اور جہاں کیپٹل کی بجائے لیبر زیادہ یوز ہو رہا ہو اسے ہم کہتے ہیں لیبر انٹینسو۔ اب فار ایگزامپل کوئی ہے جی ایگریکلچر سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں ٹیکنالوجی کی بجائے کیپٹل کی بجائے فار ایگزامپل کہ لیبر زیادہ یوز ہوتا ہے، تو وہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے لیبر انٹینسو ہے، جہاں سے بھی محنت ہے۔ اور اگر انڈسٹریل سیکٹر ہے جہاں مشینیں، آلات، اوزار زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کیپٹل اسے ہم کیپٹل انٹینسو کہتے ہیں۔ ایسا پروڈکشن پروسیس جہاں محنت کی بجائے سرمایہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اسے ہم جاذب سرمایہ کہتے ہیں، اور جہاں سرمایہ کی بجائے محنت زیادہ استعمال ہوتی ہے اسے جاذب محنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی وہ یہی اگزامپل دینا چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جاپان جاذب سرمایہ یعنی سرمایہ کو زیادہ استعمال میں لا کر اشیاء مشینری یا دیگر الیکٹرانکس کی اشیاء کی تیاری میں خود کفالت رکھتا ہے، اور ان اشیاء کو دیگر ممالک میں بیچ کر نہ صرف کثیر زر مبادلہ کماتا ہے بلکہ بدلے میں ضروریات زندگی کی سارے لوازمات حاصل کر کے اعلیٰ معیار زندگی بھی حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ سب بین الاقوامی تجارت کی بدولت، اشیاء کی پیدائش میں تخصیص کار کی بدولت، یہ سارا کچھ جو اس کی ترقی ہو رہی ہے، جو اس کی معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تخصیص کار کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے جی وسیع پیمانہ پیدائش، یا بڑے پیمانے پر اشیاء کو پیدا کرنا۔ وسیع پیمانہ پیدائش، لارج اسکیل پروڈکشن، لارج اسکیل پروڈکشن۔ دیکھیں جب ممالک کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم شے کی جتنی مقدار پیدا کر لیں تو اگر ملک میں وہ نہیں بیچی جا سکتی تو ملک سے باہر بیچ کے بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہم زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ممالک ہیں وہ شے کو چھوٹے پیمانے پر پیدا نہیں کریں گے بلکہ بڑے پیمانے پر پیدا کریں گے، نہ صرف ملکی ضروریات کو پورا کریں بلکہ دوسرے ممالک کو بھیج کر کثیر زر مبادلہ بھی حاصل کریں۔ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بین الاقوامی تجارت۔ اگر بین الاقوامی تجارت نہ ہوتی تو لوگ اشیاء کو تھوڑی مقدار میں پیدا کرتے، اتنی مقدار میں جتنی ملک کے اندر اس کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہے، ملک کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد بھی لوگ اسے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کریں گے، تو نہ صرف دوسرے ممالک کو فائدہ ہوگا بلکہ ایکسپورٹ کرنے والے ملک کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں وسیع پیمانہ پیدائش، بین الاقوامی تجارت کی بدولت بڑے پیمانے پر پیدا کی جاتی ہیں، یعنی اشیاء کو بڑے پیمانے پر پیدا کیا تاکہ زیادہ اشیاء برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکے، جس کے نتیجے میں کاروباری صنعتوں کا قیام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ زر مبادلہ آئے گا، آپ کی صنعتی شعبہ جو ہے وہ گرے کرے گا، صنعتی شعبہ کو ترقی ہوگی، اور کاروباری اداروں کے اندر اندرونی اور بیرونی فوائد مثلا خرید و فروخت کی کفالتیں، قرضوں کے آسان شرائط پر فراہمی، نقل و حمل کی سستی سہولتیں، تربیتی اداروں کی خدمات اور دیگر معلومات سے استفادہ حاصل ہوتا ہے۔ پیداواری عمل کے دوران مصارف پیدائش کفایتوں کے باعث مزید کم ہو جاتے ہیں، ملکی کاروبار خوب پھیلتا پھولتا ہے اور ملکی صنعتوں کو منافع جات بڑھ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ زیادہ آپ کو زیادہ اشیاء پیدا کر کے بیچنے کا موقع ملے گا، کثیر زر مبادلہ آئے گا، آپ کی صنعتیں بڑھیں گی، آپ کے کاروباری جو ادارے ہیں اندرونی بیرونی ان کو فوائد حاصل ہوں گے، ان کی کفایتیں، قرضے، ٹرانسپورٹ اور سب بہت سارے ان کو فائدہ ہوگا، جس کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فاضل پیداوار کا نقاص۔ فاضل پیداوار کا نقاص، ڈسپوزل آف سرپلس آؤٹ پٹ۔ اب فاضل پیداوار، ایکسٹرا پیداوار جو آپ کی ملکی ضرورت سے بچ گئی ہے وہ فاضل پیداوار ہے۔
آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اگر آپ نے شے کی اتنی زیادہ مقدار پیدا کر لی ہے کہ آپ کی ضرورت سے بچ گئی ہے تو وہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اگر بین الاقوامی تجارت نہ ہوتی، وہ جو ایکسٹرا چیز آپ پیدا کر چکے ہیں وہ تو ضائع ہو جاتی۔ مثال کے طور پر ہماری ملک کی ضرورت ہے گندم کی جی 80 لاکھ ٹن، ہمارے ملک کی ضرورت ہے، ہم نے گندم پروڈیوس کر لی ہے جی 120 لاکھ ٹن گندم پروڈیوس کر لیا۔ 40 لاکھ ٹن گندم اگر بین الاقوامی تجارت نہ ہوتی وہ تو خراب ہو جاتی، ضائع ہو جاتی، ہمارے کام کی نہیں تھی۔ تو پھر بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے جو ایکسٹرا ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے، پروڈکشن ہوئی ہے، ہم دوسرے ممالک میں بھیجیں گے، کثیر زر مبادلہ حاصل کریں گے۔ فاضل پیداوار کا نکاس، بین الاقوامی تجارت فاضل پیداوار کے نکاس میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک اپنی زائد پیداوار کو قلت والے ممالک میں برآمد کر کے نہ صرف زر مبادلہ کماتا ہے بلکہ اپنی صنعتوں کو بند ہونے سے بچا کر صد بازاری کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح معیشتیں پوری طاقت سے پیداواری عمل میں مصروف رہتی ہیں اور بے روزگاری کا مسئلہ بھی درپیش نہیں آتا۔ ملک کی معاشی ترقی کی رفتار، جتنی آپ زیادہ بھیجیں گے ملک ترقی کرے گا، آپ کو زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ فاضل پیداوار کے عدم نکاس کے باعث کوئی بھی ملک اپنی زائد پیداوار کا نکاس نہیں کر سکتا اور نہ ہی زر مبادلہ کما سکتا۔ اگر بین الاقوامی تجارت نہ ہوتی تو آپ نہ تو زر مبادلہ کما سکتے، نہ ہی آپ کی فاضل پیداوار کہیں جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس ناگہانی حالات۔ ناگہانی حالات، انفورسین circumstances۔ unforeseen circumstances، ناگہانی حالات کیا ہوتے ہیں؟ برے حالات، جیسے زلزلے آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، آندھیاں آ جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے، قدرتی آفات جتنی بھی ہیں، اس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ افاظ اول جی کسی ملک میں سیلاب آیا ہے اور وہاں کا تمام ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو گیا، گندم، چاول، کپاس سارے ڈوب گئے ہیں سیلاب کے اندر، یا کوئی آندھیاں طوفان آئی ہیں تو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا، وہ پروڈکشن ساری جو پیداوار تھی خراب ہو گئی ہے۔ ان حالات میں آپ کیا کریں؟ ان حالات میں آپ کو بین الاقوامی تجارت فائدہ دے گی، آپ دوسرے ممالک سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوائیں گے اور اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ اگر ایسا نہ ہوتا پھر تو لوگ بھوک سے مر جاتے، غربت سے مر جاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بین الاقوامی تجارت کا یہ فائدہ ہے کہ ناگہانی حالات سے بھی نپٹا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی ممالک ہنگامی اور برے حالات مثلا قحط سالی، مصنوعی قلت، قدرتی آفات، وبائیں، زلزلے وغیرہ میں دیگر ہمسایہ ممالک سے امداد حاصل کر لیتے ہیں اور برے وقت سے بچ نکلتے ہیں۔ اس طرح جب کسی ملک میں ناگہانی آفات آ جائیں تو دنیا بھر کے ممالک سے امدادی اشیاء اور رقوم وہاں پہنچ جاتی ہیں تاکہ مصیبت کے وقت میں ایسے ممالک کا ساتھ دیا جا سکے۔ بعض اوقات موسمی تبدیلیوں اور بارشوں کے تغیر پذیر معاملات کسی بھی ملک کی پیداواری صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، جس کے باعث زرعی اجناس کی قلت ہو جاتی ہے اور ان حالات میں دوسرے ممالک سے اپنی ضروریات کی اشیاء کو درآمد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں فائدہ ہو گیا کہ ناگہانی حالات سے بھی نپٹا جا سکتا ہے۔ ناگہانی حالات کی صورت میں آپ دوسرے ممالک سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوا کر اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اجارہ داریوں کا خاتمہ۔ اجارہ داری کیا ہوتا تھا؟ فرسٹ ایئر میں ہم نے اجارہ داری پڑھا تھا، جب کوئی ایسا ادارہ جو کسی شے کو اکیلا پیدا کر رہا ہو اور اس شے کی قیمت پر اور اس کی رسد پر اسے مکمل کنٹرول حاصل ہو، اسے اجارہ دار کہتے ہیں۔ اگر کوئی ملک کسی شے میں اجارہ داری حاصل کر لیتا ہے تو دوسرے ممالک جب یہ شے پیدا کرتے ہیں اور مارکیٹ کے اندر بیچتے ہیں، بین الاقوامی مارکیٹ میں بیچتے ہیں، تو ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بین الاقوامی تجارت کے باعث کاروباری شعبوں میں مقابلے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جس کے باعث ملکی اشیاء کی کوالٹی بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کئی قسم کی اعلیٰ کوالٹی کی اشیاء منڈی میں دستیاب ہوتی ہیں۔ اب ہمارے ملک میں کسی شے کی پیداوار میں کسی ادارے نے ایک اجارہ داری حاصل کر لی ہے اور بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہم وہ چیز باہر سے جب منگواتے ہیں تو ان کی اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔
قیمت کم کریں گے، اشیاء کی کوالٹی کو بہتر کریں گے۔ کوئی ایک ملک کسی دوسرے ملک میں اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا۔ یہی صورتحال اور ممالک کی تجارت پر لاگو ہوتی ہے۔ صنعتوں میں مقابلے بازی کے باعث اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہتی ہیں اور اشیاء کا معیار بھی گرنے نہیں پاتا۔ معاشرے میں اعلیٰ اقدار فروغ پاتی ہیں اور پیداوار ذرائع کو بہتر اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لاسٹ ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ ہے عالمی امن۔ عالمی امن، گلوبل پیس۔ اب دیکھیں بین الاقوامی تجارت ہوگی، مختلف ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے ملک میں آتے رہیں گے، یہاں کے لوگ اس ملک میں جائیں گے، اس ملک کے ملک، اس طرح ان کے اندر محبت بھائی چارہ کریٹ ہوگا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے عالمی امن ہوگا۔ بین الاقوامی تجارت نہ صرف عالمی امن برقرار رکھنے کا باعث بنتی ہے بلکہ مختلف ممالک کے درمیان تہذیب و تمدن اور ثقافت کا فروغ کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اکثر ممالک میں بین الاقوامی تجارت ہی سے دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی تہذیب ثقافت سے کو بھی لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی بدولت مختلف ممالک کے لوگوں کو آپس میں ملنے کا موقع ملتا ہے، وہ ایک دوسرے کی تہذیب اور رہن سہن کو سیکھتے ہیں، ان کے معاشی مفادات میں بھی بھائی چارے کی فضا قائم ہو جاتی ہے اور عالمی سطح پر امن و سلامتی پروان چڑھتی ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، بین الاقوامی تجارت کے فوائد۔